دیکھیں، انسان کے پاس سب کچھ ہو، عزت ہو، شہرت ہو، مال و دولت ہو، سب کچھ ہو، لیکن اگر اولاد نہیں ہے تو پھر اس کی زندگی میں اسے ایسا لگتا ہے ادھورا پن سا۔ کاش کہ اولاد ہوتی، بیٹا یا بیٹی ہوتی تو زندگی میں خوشیاں ہوتی، ایک الگ ادھورا پن نہیں لگتا، ایک رونق ہوتی۔ جس کی اولاد نہیں ہوتی ذرا اس سے جا کے پوچھیں کہ تمہیں کیسا لگتا ہے۔ نہ جانے کتنے ایسے لوگ ہیں جو مجھ سے کہتے ہیں حضرت دعا کریں اللہ تعالیٰ اولاد عطا فرما دے۔ 10 10 12 12 سال ہو گئے ہیں شادی کے، لیکن ابھی کوئی اولاد نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو نیک اولاد عطا فرمائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے کافی ان کی عمر ہو چکی تھی تو انہیں بیٹا عطا فرمایا۔ اب آپ ذرا سوچیں کہ کسی کی اولاد نہ ہو، اتنی زیادہ سال کے بعد اولاد ہو، بیٹا پیدا ہو، تو پھر بیٹے سے کتنی محبت ہوگی، بہت زیادہ ہوگی۔ اگر ایسے ہی کسی کی بیٹیاں ہوں اور پھر اس پر بیٹا پیدا ہو جائے تو آدمی کو بہت محبت ہوتی ہے، اور کسی کی اولاد ہی نہ ہو بالکل، اور پھر بچہ ہو، پھر اولاد ہو، اور کافی سال کے بعد پھر کتنی محبت آتی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب بیٹا نصیب ہوا، بیٹا ملا، تو بہت پیار کرتے تھے بیٹے کو، بہت زیادہ چاہتے تھے۔ تو ایک دن فرشتوں نے عرض کیا، اے پروردگار عالم، ابراہیم کو بیٹے سے بہت محبت ہے، ابراہیم اپنے بیٹے سے بہت محبت کرتا ہے۔ اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایک امتحان ڈالا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سوتے تھے تو خواب میں انہیں کئی دن یہ خواب آیا۔ پہلے دن خواب آیا کہ تم اللہ کی راہ میں سب سے زیادہ جو تمہیں عزیز چیز ہو وہ قربان کرو۔ صبح اٹھے، خواب جب یاد آیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 100 اونٹ ذبح کر دیے۔ پھر دوسرے دن آپ سوئے تو پھر وہی خواب آیا، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 100 اونٹ ذبح کر دیے۔ پھر سوئے، پھر وہی خواب آیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ ہم 100 کر کے اونٹ ذبح کر رہے ہیں، آخر یہ کون سی عزیز چیز ہے کہ جو ہم ذبح نہیں کر پا رہے ہیں اور ہمیں روز خواب آ رہے ہیں۔ آپ نے سوچا، ایک دم ذہن میں آیا، میرا بیٹا سب سے زیادہ عزیز میرا بیٹا ہے، شاید کہ اللہ میرے بیٹے کی قربانی چاہتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اب دل میں ٹھان لیا کہ واقعی میرا بیٹا، اس کی میں قربانی دوں گا، اور اللہ تعالیٰ میرے بیٹے کی قربانی چاہتا ہے، کیونکہ سب سے عزیز مجھے میرا بیٹا ہے، جسے میں بہت پیار کرتا ہوں، جسے میں بہت پیار سے محبت سے بلاتا ہوں، دیکھتا ہوں، اس کے ساتھ رہتا ہوں، بہت زیادہ عزیز ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ سوچا تو ایک دن حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہنے لگے، اے میری شریک حیات، بیٹے کو تیار کرو، ہم لوگ جا رہے ہیں۔ حضرت بی بی ہاجرہ نے بیٹے کو تیار کیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو تیار کیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل کو لے کے چل دیے۔ شیطان آیا، آنے کے بعد کہنے لگا، کیا تمہیں پتہ ہے تمہارا بیٹا کہاں جا رہا ہے؟ کہاں جا رہا ہے؟ کہا وہ قربان ہونے کے لیے جا رہا ہے، ابراہیم اسے قربان کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ حضرت بی بی ہاجرہ نے فرمایا، کیا کوئی باپ ایسا ہو سکتا ہے کہ اپنے بیٹے کو قربان کرے؟ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، تو شیطان ہے، مردود ہے۔ آپ نے لاہور پڑھا اور وہ شیطان وہاں سے بھاگ گیا۔ اب وہاں اس کی دال گلی نہیں تو کہاں گیا؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس۔ کہنے لگا، کیا پتہ ہے آپ کو آپ کے والد آپ کو کہاں لے جا رہے ہیں؟ کہا کہاں لے جا رہے ہیں؟ کہا وہ آپ کو قربان کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں، آپ کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا، کیا تمہیں اتنا پتہ نہیں ہے کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرے گا، اپنے بیٹے کو قربان کرے گا؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ شیطان ہے۔ آپ نے لاہور پڑھا، اس کی وہاں بھی دال نہیں گلی، بھاگ گیا وہاں سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس جگہ پر لے گئے جہاں پر حضرت اسماعیل کی قربانی دینے کے لیے آپ گئے تھے، اور الحمدللہ میں نے وہ جگہ دیکھی ہے کہ جہاں پر دمبا آیا تھا اور دمبے کی قربانی ہوئی تھی، میں نے خود انہی آنکھوں سے وہ جگہ دیکھی ہے۔ یہاں سے اپنی لیفٹ سائڈ پر دیکھیں، آگے کی طرف دیکھیں، پہاڑ کے اوپر ایک سفید کلر کا چبوترا پلر نظر آ رہا ہے آپ کو۔ جو آگے بیٹھے ان کو نظر آ رہے، پیچھے جو بیٹھے ہیں تھوڑا گاڑی آگے جائے گی تو آپ کو نظر آئے گا۔
साइड पर देखें, पहाड़ के ऊपर साइड पर देखें एक सफेद कलर का चबूतरा है पिलर। आगे की तरफ देखें, आगे की तरफ हजरत, आगे की तरफ साइड पर आगे की तरफ देखें, वो नजर आ रहा है आपको, यहाँ से नजर आ रहा है, दिख रहा है। इसी जगह पर अल्लाह ताला ने फरिश्तों के जरिए आसमान से दुम्बा भेजा। ये है वो। तो फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को इसी जगह पर लेकर आए थे। अल्लाह ताला ने इसी जगह पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इम्तिहान लिया था। यहाँ पर फिर फरिश्तों के ज़रिए आसमान से अल्लाह ताला ने दुम्बा भेजा था। जब मक्का शरीफ जाओगे ना आप, तो वो जगह आपको देखने को मिलेगी। मक्का शरीफ में बहुत सी निशानियां हैं, मदीना शरीफ में बहुत सी निशानियां हैं, जिन्हें देखो तो ऐसा लगता है कि बस उसी ज़माने में हम चले गए। इसी पत्थर के नीचे गार है जिसको गार सोर कहते हैं, जिसके गार के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु 3 दिन 3 रातें क़याम फरमाया था। सामने जो पहाड़ देख रहे हैं आप, इसको जबल रहमत का पहाड़ कहते हैं। और इसकी जो ऊपर पिलर बनाया गया है, ये खिलाफत उस्मानिया के दौर में बनाया गया था, ताकि दूर से आने वालों को जबल रहमत की निशानदही हो सके। स्टेशन क्रॉस करेंगे, पुल क्रॉस करेंगे, दोनों तरफ से जगह आपको खाली नजर आएगी, जिसको वादी मैसर कहा जाता है। ये मैसर है, दोनों तरफ से यहाँ पर खाली जगह रखी हुई है। यहाँ पर अल्लाह ताला का अज़ाब आया था, 60,000 लश्कर जो वादी में गार्क हुआ था। दुनिया की सबसे बड़ी बस्ती, खैमों वाली बस्ती आपको नजर आ रही है। वही ज़माना याद आ रहा है, वही पुरानी चीज़ें याद आ रही हैं। वो सब आप निशानियां देखोगे ना आंखों से, आंसू निकलेंगे। हाँ, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को वहीं पर रोका और कहा, बेटा मेरी एक बात सुन, तुझे पता है मैं तुझे यहाँ क्यों लाया? अर्ज़ करते हैं, अब्बा आप यहाँ क्यों लाए? कहा, बेटा मैं तुझे यहाँ ज़िबा करने के लिए लाया हूँ, मैं तुझे यहाँ कुर्बान करने के लिए लाया हूँ। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने ये सुना, कहा, अब्बा आप मुझे कुर्बान करने के लिए लाए, आप मुझे यहाँ ज़िबा करने के लिए लाए? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, लेकिन बेटा मैं अपनी मर्ज़ी से कुर्बान नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी मर्ज़ी से तुझे ज़िबा नहीं कर रहा हूँ, ये अल्लाह का हुक्म है, ये अल्लाह की मर्ज़ी है, इससे अल्लाह राज़ी होगा। सुकून कहाँ है? सुकून तो अल्लाह की मर्ज़ी पूरी करने में है ना, सुकून तो अल्लाह को राज़ी करने में है। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, सुकून तो अल्लाह के ज़िक्र में है, सुकून शराब में नहीं है, सुकून ज़िना में नहीं है, सुकून जुए में नहीं है, फिर सुकून है कहाँ? सुकून अल्लाह की मर्ज़ी पूरी करने में है, सुकून अल्लाह के ज़िक्र में है, सुकून अल्लाह को राज़ी करने में है। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने जब ये सुना कि अब्बा आप अल्लाह के हुक्म से कुर्बान कर रहे हैं, तो फिर भी मुझसे पूछ रहे हैं, अब्बा तो फिर देर किस बात की है, कुर्बान करें ना, मैं तो तैयार हूं। अब जरा सोचें कि एक बेटा अपने बाप से कुर्बानी करने के लिए बोल रहा है कि अब्बा आप कुर्बान करें, मैं कुर्बान होने के लिए तैयार हूं, मैं ज़िबा होने के लिए तैयार हूं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सोच रहे थे कि बेटा मैं तो ये समझ रहा था कि हो सकता है तू कहीं कह दे कि नहीं ऐसा नहीं। कहा, अब्बा ये मत सोचना भी मत। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं, अब्बा ये सोचना भी मत, आप अल्लाह की राह में मुझे कुर्बान कर रहे हैं, इससे बड़ा सौदा मेरे लिए क्या हो सकता है। अल्लाहु अकबर। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम खुद कह रहे हैं कि अब्बा मुझे अल्लाह के लिए कुर्बान कर दें। आज ज़रा हम अपने गिरेबान को झांक करके देखें कि हम क्या कर रहे हैं। हम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बान करने के लिए इतनी दूर ले जा सकते हैं, आज हम अपनी मस्जिदों तक नहीं जा सकते। हमें मस्जिदों में जाने के लिए भी शर्म आती है, हम मस्जिदों में जाने के लिए भी नापाकी का बहाना करते हैं। मस्जिद तो बना ली पल भर में ही माँ की हरारत बालों ने, मन अपना पुराना पापी है परसों में नमाजी बन ना सका। आज हम मस्जिद तक नहीं जा सकते, नमाज अदा करने के लिए बहाने बनाते हैं। वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत इस्माइल की कुर्बानी करने के लिए कुर्बान गाह ले गए, वो ले गए वहाँ पे, और आज हम तरह तरह के बहाने कर रहे हैं। मैं कहता हूँ अगर वो कुर्बानी हो जाती तो आज जो शख्स मस्जिद में नहीं जा पाता है तो वो अपने बेटे की कुर्बानी कैसे करवाता, अपने बेटे को कैसे कुर्बान करता। लेकिन अब्बा मुझे एक बात कहना है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बेटा बताओ क्या बात है। कहा, अब्बा आप मुझे कुर्बान करोगे ना? मेरी अम्मी को पता है? कहा, नहीं पता। कहा, अम्मी को जब पता चलेगा ना बहुत रोएगी। अब्बा एक काम करना, मुझे जब कुर्बान कर लें आप, मेरा सर अलग हो जाए, जिस्म अलग हो जाए, धड़ अलग हो जाए,
ابا میرے سر کو، میرے جسم کو میری امی کے پاس مت لے جانا. میری امی جب میرے جسم کو دیکھے گی نا برداشت نہیں کر پائے گی. میری امی مجھے اس حالت میں دیکھ نہیں پائے گی. میری امی کو بہت دکھ ہوگا. میری امی رونے لگے گی. میری امی بہت پریشان ہو جائیں گی. ابا مجھے اس حالت میں مت لے جانا. ہاں میرے کرتے کو میری امی کو دے دینا جا کے. جب خون میں سنا ہوا، خون میں لت پت کرتا میری امی دیکھیں گی، انہیں سکون آ جائے گا، انہیں راحت آ جائے گی. پھر ان کو سمجھانا کہ اللہ کی طرف سے دی ہوئی چیز تھی، اللہ نے لے لی. جو چیز اللہ کی طرف سے عطا ہوئی تھی اللہ نے اسے واپس لے لیا، تو پھر رونا کیسا؟ میری امی کو یہ بتانا جا کے. آج ذرا ہم بھی دیکھیں. ویسے تو یہ الگ بات ہے کہ اگر کوئی اپنا چلا جاتا ہے تو بہت دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، رونا آتا ہے، یہ الگ بات ہے، یہ ایک فطری چیز ہے. اگر کسی کے باپ کا انتقال ہو جائے تو رونا آتا ہے، بیٹے کا انتقال ہو جائے تو باپ روتا ہے، یہ الگ چیز ہے. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اگر گھر سے کسی کا انتقال ہو جائے تو وہ ایسے الفاظ اپنی زبان سے استعمال کرتے ہیں بالکل نازیبا ہیں. اس طریقے سے کہ اللہ نے یہ ایسے کر دیا، اللہ نے وہ اس طریقے سے کر دیا، اس کو جان چاہیے تھی تو کسی اور کی لے لیتا، اور میرے ہی گھر میں موت کا فرشتہ کیوں بھیجا. معاذ اللہ اس طریقے سے لوگ اپنی زبان کو غلط طریقے سے استعمال کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت کی توفیق عطا فرمائے. ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل کی قربانی کی بات چل رہی ہے. اللہ کی راہ میں کوئی جانور نہیں بلکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام قربان کرنے کے لیے بالکل تیار ہیں. حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا ابا اب دیر نہ کرو، اور ایک بات میری اور ہے، میں اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لیتا ہوں، آپ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیں. ابا کہیں ایسا نہ ہو کہ بیٹے کی محبت میں آپ کے ہاتھ سے چھری چھوٹ جائے اور چھری چل نہ سکے. ابا یا کہیں ایسا نہ ہو کہ میری آنکھوں پہ پٹی نہیں ہوگی تو میں آپ کے لیے رو دوں یا چیخ دوں تو آپ کے ہاتھ سے چھری چھوٹ جائے. اب آپ بھی آنکھوں پر پٹی باندھ دو، میں بھی آنکھ پر پٹی. یہ کون باپ بیٹے آپس میں باتیں کر رہے ہیں؟ باپ بیٹے کی بات ہو رہی ہے، قربانی کی بات ہو رہی ہے. باپ قربان کرنے کے لیے تیار ہے، بیٹا قربان ہونے کے لیے تیار ہے. پھر لوگ کہتے ہیں سکون کہاں ہے؟ سکون تو بس اللہ کی مرضی پوری کرنے میں ہے. سکون تو اللہ کو راضی کرنے میں ہے. اللہ کو راضی کریں آپ سکون میں ہوں گے. ہاں یہ دنیا میں کوئی سکون نہیں ہے، سکون بس اللہ کی مرضی پوری کرنے میں ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کے گردن پر چھری رکھی اور کہا اے اللہ میری اس قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لیں، میں تیری رضا کے لیے قربان کر رہا ہوں، یہ سب سے زیادہ مجھے پسند ہے اور اپنی پسندیدہ چیز کو میں تیرے لیے قربان کر رہا ہوں. چھری رکھی، چھری چلائی، چھری نہیں چلی، چھری چلنے کے لیے تیار نہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، اے پاک پروردگار عالم، میں سب سے زیادہ عزیز چیز کو تیری بارگاہ میں قربان کر رہا ہوں لیکن چھری نہیں چل رہی. یا اللہ کیا تو ناراض ہے؟ تو ناراض ہے کیا کہ میرے نزدیک اسماعیل زیادہ پیارا؟ نہیں نہیں نہیں، اے اللہ سب سے پیارا تو مجھے، میں تجھ سے بہت محبت کرتا ہوں، میرے لیے بس تو ہی تو ہے اور کوئی نہیں ہے. میں تیری رضا کے لیے اپنے بیٹے کو بھی قربان کر رہا ہوں. میرا بیٹا میرے لیے اتنا پیارا نہیں جتنا زیادہ محبت میں تجھ سے کرتا ہوں. اے اللہ میں اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے آیا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر چھری کو تیز کیا اور بہت تیز کیا. آپ نے پتھر پر مارا تو پتھر کے 2 ٹکڑے ہو گئے. اتنے میں حضرت جبریل اللہ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتے ہیں. اللہ کا حکم ہوا، حضرت جبریل آئے زمین پر، میڈھا لے کے آئے، حضرت اسماعیل کو ہٹایا، میڈھے کو لٹالا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلائی، میڈھا ذبح ہو گیا. جیسے ہی چھری چلی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام خوش ہو گئے کہ یا اللہ میں نے اپنے بیٹے کو قربان کر دیا ہے. آنکھوں سے پٹی کھولی تو کیا دیکھتے ہیں؟ حضرت اسماعیل دور کھڑے مسکرا رہے ہیں اور نیچے میڈھا ذبح ہو گیا ہے، میڈھا ذبح ہو گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو دیکھا
اور اس کو گلے سے لگا لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے امتحان پار کر لیا، اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے لے گئے۔ آج ذرا ہم سوچیں، اگر بیٹوں کی قربانی ہوتی، اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل کو قربان کر دیتے، ہو گئے ہوتے، تو آج بیٹوں کی قربانی کیسے ہوتی؟ لوگ مسجدوں تک تو جاتے نہیں ہیں، نماز ادا کرنے تو جاتے نہیں ہیں، اور وہ بیٹوں کی قربانی کیسے دیتے؟ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت کی توفیق عطا فرمائے۔ بس